لا 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 نحتاج المال كي نزداد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور گزشتہ اسباق آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے حروف لثویہ کے متعلق پڑھا تھا کہ وہ 3 ہیں، وا ذال ثا۔ امید کرتا ہوں کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی اور سبق کو یاد کیا ہوگا، اور اگر یاد نہیں کیا تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگا، وہاں سے آپ نے دیکھ لینا ہے۔ تو آج ہم نے حروف صفیر کے متعلق پڑھنا ہے، حروف صفیریہ، اور اس کا دوسرا نام ہے حروف اصلیہ اور اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ اور وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، صاد ز سین۔ اب ان تینوں میں جو ہے فرق ہے، وہ فرق بھی معلوم کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے نام کے متعلق جو ہے جاننا ہے کہ صفیر کا کیا مطلب ہے اور اصلیہ کا کیا مطلب ہے۔ تو صفیر جو ہے نا تیز سیٹی کی مثل تیز آواز جو ہے نا اس کو صفیر کہتے ہیں۔ یعنی صفیر کا مطلب ہے کہ تیز آواز سیٹی کی مثل۔ اور اصلیہ نام جو ہے اس کا اس لیے رکھا گیا ہے کہ زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں، تو اس لیے اصلیہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی نام کے متعلق بات۔ اب حروف کے اندر جو فرق ہے وہ آپ نے جاننا ہے کہ زا اور سین ان کو آپ نے باریک ادا کرنا ہے، اور صاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے تو صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ موٹے حروف جو ہے نا آپ کو معلوم ہے، آپ نے یاد کیے ہوں گے کہ وہ 7 ہیں، صاد، ضاد، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ تو ان کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ تو ان میں سے صاد بھی ہے، صاد موٹے حروف میں سے، صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے سین کے متعلق بات کرتے ہیں کہ سین جو ہے آپ نے پڑھنا ہے سا، سین زبر سا، سین زیر سی، سین پہ سو، س سی سو۔ اس طرح ساکن کر کے اس، اس، اس۔ اب اس کے اندر جو ہے آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ صفت صفیر ادا ہو، یعنی ثا سی سو نہیں پڑھنا، وہ تو 3 نقطوں والی ثا ہوتی ہے، زبان کی نوک اور ثنائے اولیہ کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتی ہے۔ تو نیچے دانتوں کے ساتھ ثا میں زبان ٹچ نہیں ہوتی، اور یہاں جو ہے زبان جو ہے نچلے دانتوں کے ساتھ ٹچ ہوگی۔ یعنی اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اور ثنائے سفلی مع اتصال ثنائے علیہ کے، زبان کی نوک اور ثنائے سفلی مع اتصال ثنائے علیہ کے، تو یہ اس کا مخرج ہے۔ یعنی ثنائے سفلی جو ہے وہ نیچے والے 2 دانت ہیں سامنے والے، ان کو ثنائے سفلی کہتے ہیں۔ دانتوں کے نام آپ نے یاد کیے ہوں گے۔ تو سامنے والے نیچے 2 دانت جو ہیں ان کو ثنائے سفلی کہتے ہیں، اور جتنے بھی دانت ہیں نیچے والے ان میں سے صرف سامنے والے نیچے 2 دانت جو ہیں ان سے حروف یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، باقی نیچے والے دانتوں کے ساتھ کوئی حرف ادا نہیں ہوتا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور اتصال کا مطلب ہے کہ اوپر والے 2 دانت جو ہیں سامنے والے ان کا بھی تعلق ہے، یعنی ثنائے علیہ اور ثنائے سفلی جو ہے ان کے اندرونی کنارے اور زبان کی نوک اس کے بالمقابل۔ دوسرا تعارف اس کا جو ہے نا اس طرح ہے۔ اچھا، اور اس میں یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ زبان کی نوک بالکل اس کے ساتھ جو ہے نا ٹچ نہیں ہوگی، ثنائے سفلی کے ساتھ، اور یعنی پھر ثنائے علیہ کے ساتھ بالکل جو ہے نا ٹچ نہیں ہوگی، بلکہ اس کے بالمقابل آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دانت ملے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں،
لیکن حقیقت میں اس طرح نہیں ہوتا. اوپر والے دانت نیچے آتے ہیں. یعنی آپ جب سین پڑھتے ہیں یا صاد پڑھتے ہیں یا زا پڑھتے ہیں تو اوپر والے دانت تھوڑا نیچے آئیں گے، لیکن درمیان میں تھوڑا گیپ رہے گا. تو وہ گیپ ہوگا تب ہی آواز نکلے گی. اور یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور دوسرا یہ کہ زبان ثنایا سفلی اور ثنایا علیہ کے بالمقابل آ جاتی ہے. یعنی پوری وضاحت جو ہے نا اس طرح اور کسی ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ نہیں ہوگی، تو میں نے پوری وضاحت اس کی کر دی کہ اس طرح یعنی آپ نے اس کو ادا کرنا ہے. آپ پڑھیں گے سین سین، اس طرح سی ڈی کی مثل آواز نکلتی ہے، تو اس لیے اس کو حروف صفیریہ کہتے ہیں. اور سین جو ہے تھا سے تبدیل نہ ہو جائے. اور اس کے بعد پھر زا ہے، تو زا جو ہے ذال سے تبدیل نہ ہو جائے. زا پڑھنی ہے، صفت صفیر ادا کرنی ہے. اور اب زا کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ز زی زو، زا زبر زا زر دی زا پیش زو، ز زی زو. اور یا پھر اس کو ساکن کر دیں از از از. اب صاد کی باری ہے کہ صاد کو آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے. صاد جو ہے موٹے حروف میں سے، صاد کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے. اور موٹا ادا کرنے کے لیے ہونٹ استعمال نہیں کرنے، بلکہ زبان تالو کی طرف اٹھے گی، اور خاص کر زبان کا بیچ تالو کی طرف اٹھے گا، تب یعنی صاد ادا ہوگا صحیح. تو اس کو عام طور پہ جو ہے نا جو غلطی کرتے ہیں لوگ، وہ سواد پڑھ لیتے ہیں. تو سواد نہیں ہے، صاد ہے. صاد صاد صاد، یہ آواز آپ نے نوٹ کرنی ہے. صاد صاد یعنی زبان اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے، تو اس سے جو آواز موٹی ہوتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور بعض جو ہے نا اس کو موٹا کرنے کے لیے سقاد پڑھتے ہیں. سقاد تو وہ تو حرف ہی چینج ہو گیا. تو سقاد بھی نہیں پڑھنا اور سواد بھی نہیں پڑھنا. صاد صاد صاد، صاد زبر صا، صاد زبر صی، صاد پہ صو، صا صی صو. یا پھر اس کو ساکن کر کے آپ نے پڑھنا ہے اوس اس اس. اب سین کی مثال سأل سأل سلاسل. اور زا کی مثال زلزالہ زلزالہ. یہ صفت صفیر آپ نے ادا کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر صاد ہے، تو والصیف والصیف. صاد جو ہے نا موٹا ہوگا. والسیف نہیں پڑھنا، سورہ قریش میں ہے نا والصیف. والسیف پڑھیں گے. سیف جو ہے تلواروں کو کہتے ہیں، صیف گرمیوں کو کہتے ہیں، معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے حروف کا. والصیف والصیف. اور اسی طرح سورہ فاتحہ میں صراط الذین، صراط الذین، صراط الذین نہیں پڑھنا، صراط. یاد میں وضاحت کے لیے آپ کو جو ہے نا صحیح طریقے سے جو ہے نا بتا رہا ہوں. جب آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو آپ آسانی سے جو ہے نا پھر پڑھیں گے. اتنا تکلف بیچ میں جو ہے نا وہ آپ سے نہیں ہوگا. اور یہ میں وضاحت کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کو اس میں بہت ہی یعنی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا آپ کو بتا رہا ہوں. تو عام پڑھنے میں جو ہے نا بندہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے جب پریکٹس ہو جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ حروف صفیر کے متعلق جو ہے نا آپ کو پوری سمجھ آ گئی ہوگی کہ حروف صفیر کو جو ہے نا آپ نے کس طرح ادا کرنا ہے. تو باقی ملتے ہیں اگلی کلاس میں. والسلام.